کسی لمحے کی نسبت یا کسی دن کی نسبت یا کسی رات کی نسبت یا کسی وقت کی نسبت اللہ کی محبوب شے سے ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے تو نسبت کے لمحے، اس لمحے کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پوری رات کو، اس پورے دن کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے۔ اس پورے دن کو، اس پوری رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے سے بلند کر دیتا۔ اب اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن بھیجا اور جس رات قرآن آیا وہ رات 1000 مہینوں سے اور 100 سال سے وہ رات افضل ہو گئی۔ اور پھر قرآن آیا کس کے لیے؟ ذرا بولنے کی کوشش کیجئے، قرآن آیا کس کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اگر حضور نہ آتے تو قرآن آتا، اگر حضور نہ آتے تو رمضان آتا، اگر حضور نہ آتے تو لیلۃ القدر آتی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو امت محمدی ہوتی، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتے، رام رام برہم برہم کر رہے ہوتے۔ تو یہ سب کچھ ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا مسلمان ہونا اور شہر مکہ میں غار کا کعبہ بن جانا اور وہاں حج کا ہونا، نماز کا، عبادت کا فرض ہو جانا اور مسلمان ہو کر مہینوں میں رمضان کا مل جانا اور رمضان میں لیلۃ القدر کا مل جانا اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا، ان تمام نعمتوں کو جمع کرے تو یہ سب نعمتیں ہمیں فقط آمد مصطفیٰ کے صدقے ملی۔ یہ تمام نعمتیں ہمیں فقط آمد مصطفیٰ کے صدقے ملی، حضور کے تصدق سے ملی، حضور کے توسل سے ملی، حضور کے توسل سے ملی۔ تو وہ لمحہ، وہ رات اور وہ مہینہ جس مہینے میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا، جس کے آنے سے پھر رمضان بھی آتا گیا، اسلام بھی آتا گیا، قرآن بھی آتا گیا، تو وہ رات اور وہ مہینہ جس مہینے کے وہ صاحب قرآن زمین پر آیا، جس کی خاطر رب نے ساری کائنات کو بنایا، جس کی خاطر رب نے نظام شمس و قمر کو بدل دیا، جس کی خاطر رب نے جنت و دوزخ کا نظام بنایا، جس کی خاطر رب نے شفاعت بنائی، جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی گئی اور مقام محمود پر جس کو بٹھایا گیا، جس کی خاطر حساب و کتاب کے بغیر جب وہ ہستی، جس کے لیے وہ ہستی جائے گی، بغیر حساب و کتاب کے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو وہ رات اور وہ مہینہ جس مہینے کا وہ صاحب قرآن زمین پر آیا، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کی فضا، اس مہینے کی آب و ہوا، اس مہینے میں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عطائیں، اس کی رضائیں، اس کی خوشیاں کس حال میں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ اس مہینے کے لطف و کرم کا کیف ہی کچھ اور ہوگا کہ جس مہینے میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان کو فضیلت ملی ہے قرآن کے صدقے، توجہ فرمائیے گا، رمضان کو فضیلت ملی ہے قرآن کے صدقے، قرآن اور رمضان کی نعمت ملی صاحب قرآن کے صدقے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو 100 لاکھ رمضان ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک لمحہ ولادت پر قربان، کروڑوں رمضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک لمحہ ولادت پر قربان۔ اور یہاں میں ایک نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن اتارا اس کے ساتھ لاکھوں فرشتوں کو نہیں اتارا، ستاروں کو سائبان بن کر نہیں اتارا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن نہیں کیا ظاہری روشنی کے ساتھ، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ کی گود میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے دیکھا تو ستارے آپ کی چھت پر تھے، جنت کی حوریں، جنت کا مشروب، حوریں جنت کا مشروب لے کر پھر رہی تھی، آسمان کے ستارے۔ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کچھ قریش جو ہیں نا وہ مکہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اچانک بت گر گئے ہیں اور وہ دوڑ پڑے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک یہودی عالم کھڑا ہوا، اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، نبی آخر الزماں اس شہر میں پیدا ہوگا تو ہمارے بت گر جائیں گے، سو تلاش کرو کہ وہ کون سا بچہ پیدا ہوا ہے، قریش کے کس گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ نکل پڑے، کافی تلاش کیا، کافی تلاش کے بعد پتہ چلا قریشیوں کے گھر، حضرت عبد المطلب کے مرحوم بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت آمنہ کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت